زرین کا مقصد بتائیے گا، بلوچستان میں بہت ساری ایسی روزانہ کی بنیاد پر ایسی کاروائیاں ہوتی ہیں جس سے بلوچستان کا امن خراب کرنے کی ہر روز کو نئی کوشش کی جاتی ہے، اور گزشتہ روز جو کور کمانڈ کانفرنس ہوتی ہے اس میں شکایت سزم کا اظہار کرتے ہیں کہ بلوچستان میں جو بھی بھارتی حمایت یافتہ جو دہشت گرد ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے گا. کیا کہیں گے اس پر، اور بلوچستان کا امن کیسے ممکن ہے؟ نہیں باقاعدہ جی، اگر اور جو ہے اگر کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس ہے تو ہم جی آ، اس کے خلاف ہیں، اور جو بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اس کا. اور میں سمجھتا ہوں جو کور کمانڈر کانفرنس جو ہوا ہے ٹرپل سی کانفرنس کو کہتے ہیں، اور جو پیغام دیا ہے فیلڈ مارشل صاحب نے اور ہمارے فوج نے، اور بالکل ٹھیک ہے کہ یہ خاتمہ جلد سے جلد کریں گے، اور ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. دیکھیں، کیونکہ بلوچستان ہمارا ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے، ہم بلوچستانی ہیں، اینڈ ہمیں امن چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. ایز اے بلوچستانی میں کہہ رہا ہوں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے محفوظ نہ رہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اسکول نہ جا سکیں یا کاروبار نہ کر سکیں. ہمارے لوگ، ہم کو امن چاہیے، اسی پر کھڑے ہیں اور اسی پر کھڑے رہیں گے. سر، یہ بلوچستان میں جو فتنہ خوارج جو دہشت گرد کاروائیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے کون ہے؟ کون بلوچستان کا امن خراب کرنا بٹ چاہتا ہے؟ کون بلوچستان کو پاکستان سے جدا کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں، اس میں بہت سے لوگ ہیں، بہت سی چیزیں، اور جو بھی ہو ڈزنٹ میٹر کون ہو جی، ہم اس کا بھرپور سر، آپ بلوچستان سے ہیں، آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ وہاں پہ نہیں کون نہیں ہے. نہیں، دیکھیں ادھر بڑا داستان ہے اور بڑی چیزیں ہم بول سکتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے، نام لینے کا پوائنٹ نہیں ہے. جو بھی ہوں انوالوڈ، چاہے ہمارے نیبرز ہوں یا کوئی اور ہو، ہم اس کے خلاف ہیں، اور ہم اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کیا سنتے ہیں بلوچستان کی اب گراؤنڈ پر صورتحال؟ آپ واقف ہیں اس سے، آپ وہاں پر ہیں، تو کیسے بلوچستان کا امن کیسے اب ممکن ہے؟ جس طرح کی وہاں کاروائیاں ہو رہی ہیں، وہاں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، پنجابیوں کو مارا جا رہا ہے، فوج پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ان کی چوک پہ حملے کیے جا رہے ہیں جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو بلوچستان کے اصل محافظ ہیں، ان پر یہ کاروائیاں اب کیسے ان کو روکا جائے اور اس فتنے کو کیسے بلوچستان سے ختم کیا جائے تاکہ بلوچستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو؟ دیکھیں، اکثر میں کہتا ہوں دہشت گردی کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی قوم ہے، ٹھیک ہے نا. دہشت گردی اگر لوگ متاثر ہوئیں تو زیادہ تر کے پی کے ہوئیں اور بلوچستان کے ہوئیں. بلوچستان میں جی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور جو عام بندہ ہے، کیجولٹیز آپ دیکھ لیں کہ عام بندے کے جو ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بنیادی یا کوئی درست جنگ نہیں ہے. یہ زیادہ وائلنس ہی پیدا ہو رہا ہے اس سے، اور پیدا ہوگا. یہ کوئی لڑائی ہر چیز کا اینڈ رزلٹ نہیں ہے، یا کوئی ایک ذریعہ اچھا نہیں ہے اپنے چیزیں یا اپنے بات منوانے کے لیے. تو میں اکثر کہتا ہوں، محفل میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ اگر کسی چیز کی لڑائی ہو، اٹ شوڈ بی تھرو دا اسٹرینتھ اینڈ دا پاور آف دا پین، ایجوکیشن کے تھرو، ناٹ تھرو دا بیرل آف دا گن. بی ایل اور بی وائی سی جو ہیں، وہاں پہ جو دو تنظیمیں ہیں، بی ایل ایف اے، ان پہ جو ریاستی اداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ پراکسی ہیں بھارت کی جانب سے، تو کتنا یہ درست ہے؟ اگر جی پراکسی ہیں تو یہ کیوں پراکسی بن رہے ہیں؟ ان کو نہیں بننا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اگر بی وائی سی کسی کا دوسرا ایجنڈا، کسی بار ملک کا ایجنڈا آگے کر رہی ہے تو نہیں کرنا چاہیے. یہ ملک ہمارا ہے، ٹھیک ہے. تو جو آئین کے مطابق جو چیزیں ہیں، جو حق حقوق ہیں، وہ بے شک وہ مسئلہ نہیں ہے. اپنا آئینی حق جو ہے استعمال کر کے، جو اگر چیزیں ٹھیک نہیں یا کوئی کمپلینٹس ایشوز ہیں، نو پرابلم. مگر اگر کسی کے ایجنڈا پر یا کسی کے تھرو استعمال ہونے جا رہے ہیں، میں جی ایفیلیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ان کے ساتھ. میں نہیں سمجھتا کہ اپنا یہ بلوچیت یا بلوچوں کے نام پہ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا درست ہے. اس پر بھی تو آپ متفق ہیں، جو بی ایل اے کاروائیاں کرتی ہے اس کے پیچھے بھارت ہے؟ جی ہم شور. اگر دیکھیں، ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اینڈ بینیفیشری کون ہے. یہ بڑا آسان ہے کہنا، نیم کالنگ اور یہ کرنا وہ کرنا. پوائنٹ یہ ہے کہ بینیفیشری کون ہے ان چیزوں کا. اس کا مطلب یہ کہ بلوچستان ڈیسٹیبلائز رہے اور پاکستان انٹرن ڈیسٹیبلائز رہے. تو جو بھی ہمارے دشمن ہیں وہ وہی چاہیں گے، یا کوئی بھی دشمن ہو، کہ پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو. تو اس کے خلاف ہم کو ایک باقاعدہ ایک لائے عمل بنانا پڑے گا. وفاق کو بلوچستان کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے، اور بلوچستان کے لوگوں کو وہاں پر جو موجود ہیں بلوچی، ان کو کیا پیغام دیں گے آخر میں بتائیے؟
देखिए बलूचिस्तान एक ऐसे मुनफरद जगह है और ऐसा ख़िता है जो जिसमें हर किस्म का बंदा बसा हुआ है। पश्तून है, सेटलर है, पंजाबी है, सिंधी है, बलोच है, हज़ारा है। हम सब भाई हैं। ये जो एथनिसिटी के ऊपर जो सियासत करते हैं, ये नफ़रत वाली सियासत, ये नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो जी। अभी थे कि पॉलिटिक्स को साइड पे रखते हैं और मैं अपने दिल की बात करता हूँ। जो भी कर रहा हो, चाहे मेरा भाई हो, इस किस्म का सियासत किसी को नहीं करना चाहिए। ना वफाक में होना चाहिए, ना बलूचिस्तान में होना चाहिए, ना किसी सूबे में होना चाहिए। फौज के इकदाम को वहाँ आप सराहते हैं जो कुछ फौज कर रही है वहाँ पे? एक्सक्यूज में, जो फील्ड मार्शल साहब हैं या इदारों की जानब से वहाँ पे जो बलूचिस्तान के अमन के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं उनको आप सराहते हैं? जी जी बिल्कुल। देखें, अमन के दो ज़रिए हैं। एक मिलिट्री एस्पेक्ट है और एक नेगोशिएशन एस्पेक्ट है। मैं समझता हूँ ये जो हो रहा है बिल्कुल हो रहा है, ठीक हो रहा है। उसके साथ ही साथ जो लोग बैठना चाह रहे हैं उनके साथ भी बात होनी चाहिए। जो नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली दूसरे मीन्स इस्तेमाल होंगे।